السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ یہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی اس وقت بات ہو رہی ہے اور اہم گفتگو چل رہی ہے سعودی عربیہ میں۔ آپ کو تازہ ترین آج میں دیتا ہوں، لیکن اس میں چائنا کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ چائنا نے باقاعدہ طور پر ایک انٹروین کر کے امریکہ کو خبردار کیا، ایک بہت بڑی انہوں نے بات کہی ہے، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ یقیناً پاکستان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کو یہ کہا ہے اور پوری دنیا کو یہ کہا ہے چائنا نے کہ ایشیا کے اندر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا، وہاں پر ان کو پریشر ڈال کر ان کے حالات کو کنٹرول کر کے اگر آپ انہیں اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے تو چائنا اس کی اجازت نہیں دے گا، اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ 5 گھنٹے تک ان کی انڈونیشیا میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ پرسن ٹو پرسن ملاقات تھی وہاں پر انڈونیشیا میں، اور اینتھونی بلنکن اور چائنا کے وزیر خارجہ کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے چائنا کے وزیر خارجہ نے اس کے بعد۔ اور اب اگر آپ سارا جس تناظر میں یہ آئی ہے، ساؤتھ ایشیا جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر بھی ایشوز چل رہے ہیں، تائیوان کے ایشوز بھی چل رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایشوز اس وقت چل رہے ہیں۔ پاکستان کیونکہ تائیوان کے بعد جو سب سے اہم ملک چائنا کے لیے ہے، جو سب سے اہم خطہ، میں تائیوان کو ملک تو اس لیے نہیں کہتا کہ پوری دنیا ون چائنا پالیسی پر عمل درآمد کر رہی ہے، اور لیکن وہ ایک ٹیریٹری ہے جس کو امریکہ اپنے مقصد کے لیے یوز کرتا ہے۔ تو دوسرا چائنا کے لیے پاکستان ہے، جو ایک بالکل جو صدر شی کا جو سی پیک ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پورا وہ جو کوریڈور ہے وہ پاکستان سے نکلتا ہے، اس میں افغانستان، اس میں ایران، سینٹرل ایشین سٹیٹس، تو پورا اس خطے میں جو اس وقت چائنا کی جو پالیسی ہے جس میں ریجن کے اندر طاقت پیدا کرنا، اس کے اندر روزگار پیدا کرنا، معاشی طور پر اتنا اس کو طاقتور کر دینا کہ وہ مغرب کی طرف نہ دیکھے، اور یہی جو ریجنل جو سیٹ اپ ہے اسی میں وہ دیکھ کر فیصلہ کریں، اور اس میں رشیا کی بھی انوالومنٹ۔ تو یہ اس وقت جو سعودی عرب میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہمارے تمام لوگ موجود ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان وہاں پر موجود ہیں، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں، اور اب بات میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ایک نقطے پر رکی ہوئی ہے، لیکن جو چائنا کی جو سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے اس نے تو پوری صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ چائنا نے جو بیان دیا ہے کہ آپ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال آپ نہ کریں، چائنا اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کا یہ بڑی ایک وارننگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں، جو پاکستانی مقتدر حلقے ہیں، پاکستان میں جو حکومت ہے، ان کو بھی چائنا کا یہ پیغام ہے کہ آپ یہاں پر وہ چیز مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں جس سے کہ جو ایک پولیٹیکل، ایک جو سیاسی شطرنج ہے پوری دنیا کی، اس میں آپ امریکہ کے مہرے نہ بنیں۔ آپ اپنے مفادات کے تحت کام کریں، اور چائنا اس حوالے سے ہر طرح کی مدد دیں۔ انڈائریکٹلی یہ یہی پیغام ہے کہ چائنا آپ کی ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے، مدد کر رہا ہے، مدد کرتا رہے گا، اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور جو سیاسی قوتیں امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے امریکہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو یہ یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان ایک بڑی کیمپین چلا رہے ہیں، اور اس کیمپین کا یہ مطلب ہے، مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک حقیقی آزادی میں چلا جائے، اور اپنے فیصلے خارجہ پالیسی کے، اپنے اقتصادیات کے حوالے سے وہ فیصلے خود کرے۔ یعنی اگر اس نے چائنا اور رشیا کے ساتھ جانا ہے، اگر اس نے IMF کے ساتھ نہیں جانا تو اس کو FATF کے ذریعے جو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسرے جو انداز ہیں اس سے کوشش کی جا رہی ہے بلیک میل کرنے کی، تو اس سے پاکستان باہر نکل سکے۔ تو اب اس موقع پر جبکہ 17 تاریخ کو پاکستان کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونا ہے، چائنا کی طرف سے یہ بیان
کہ آپ سیاسی شطرنج پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا کی جو کوشش ہے وہ آپ اس کو بند کر دیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ اس وقت جو سعودی عرب میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آنے والے سیٹ اپ کے حوالے سے ہو رہے ہیں. اس میں بہت کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آ چکی ہے. اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو شخصیت پنڈی اور اسلام آباد کے یعنی پنڈی اور عمران خان کے بیچ میں جو بات کر رہی تھی ان کے مطابق ایک ان کو آفر لگائی گئی تھی عمران خان کو کہ آپ فلاں شخصیت سے مل لیں. تو عمران خان نے اس کا مکمل طور پر جو میری اطلاعات ہیں اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے ایجنڈے پر جو بیسیکلی جو شخصیت فیصلہ کر رہی ہے جس کے پاس سارا اختیار ہے میں صرف اور صرف ان کے ساتھ بیٹھوں گا اور وہ بھی ایجنڈا یہ ہوگا کہ عام ملک میں عام انتخابات اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا. لیکن جو سعودی عرب سے جو خبریں آ رہی ہیں بڑی میننگ فل خبریں آ رہی ہیں, بڑی زومانی خبریں آ رہی ہیں. میں ٹکر دیکھ رہا تھا ٹی وی پر, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے حج کیا, لوگوں کے ساتھ بھی ملے بڑے پرتپاک انداز میں. ظاہر ہے وہ پاکستان کے فوج کے سربراہ ہیں, لوگوں کے دلوں میں اس ادارے کی اتنی محبت ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی وہ محبت ملے گی کیونکہ وہ اس وقت ادارے کے سربراہ ہیں. انہوں نے وہاں پر جب بات چیت کی لوگوں کے ساتھ, جو لوگ تھے وہ کوئی بھی لوگ تھے, کہاں کے بھی لوگ تھے لیکن پاکستانی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سارے کرائسس سے نکالے. تو لوگوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے لیے بھی دعائیں. لیکن میں ٹکر دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں نے ان کی لمبی عمر کے لیے بھی دعائیں کیں اور کہا کہ یعنی آپ کو مزید موقع ملے. لمبی عمر کی دعا اسی لیے دی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں آپ کو اور کام کرنے کا موقع ملے. تو ظاہر ہے وہ ٹکرز کہیں سے بن کے آئے تھے, تو میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بڑے میننگ فل ٹکر تھے سارے کے سارے وہ, اور اس میں ایک میسیج تھا. اس میں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس حوالے سے اختلاف موجود ہے. عمران خان کا اس اختلاف سے کوئی تعلق نہیں, وہ صرف ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ اس ملک میں انتخابات کا اعلان کریں, جو وہ مرحلہ جو بھی آئے گا اس میں ہم گفتگو کر لیں گے, اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو دوسرے ایشوز ہیں ان کو ابھی آپ پیچھے ڈال دیں. چائنا کا یہ جو بیان آیا ہے اس میں بڑی کلیئر وارننگ ہے امریکہ کو کہ آپ یہ کام نہ کریں, کیونکہ اس وقت سعودی عرب کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں 4 دنوں کے بعد جو بائیڈن وہاں پر آنے والے ہیں, جو کچھ یہاں پر ہوگا, ظاہر ہے بائیڈن اکیلے تو نہیں آئیں گے, ان کے ساتھ ان کے CIA کے چیف بھی آئیں گے, ان کے ساتھ ان کے دوسرے آفیشلز بھی آئیں گے, اور اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہونی ہے. پاکستان کی ایک بڑی اہم پوزیشن ہے یہاں پر, بھلے انڈیا جو کہتا رہے, بھلے امریکہ جو کہتا رہے پبلکلی, لیکن سب کو جو پالیسی ساز ادارے ہیں, جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے, پاکستان کی فوج کی ایک بڑی اہمیت ہے. اور پھر یہ سال بڑا اہم ہے اس لیے کہ بظاہر تو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اس سال ہونی ہے. مجھے نہیں پتا کہ صورتحال کیا بنے گی, وہ کیا فوج اس حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی, سیاستدان اس حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے. لیکن سرٹینٹی جو ہوتی ہے وہ امریکہ کو تو پتہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے, سعودی عرب کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. پتہ آپ کو نہیں ہے, مجھے نہیں ہے, اور بہت سارے جو ہم چھوٹے لیول کے لوگ ہیں, جو بے خبر لوگ ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوگا, باقی تو سب کو پتہ ہوگا. ان حالات میں چائنا کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا میننگ فل ہے کہ یہ آپ جو مالک ہیں ان کو استعمال کرنا بند کر دیں. اب کون استعمال کر رہا ہے, کون استعمال ہو رہا ہے, کس طریقے سے استعمال ہوگا, اس میں ظاہر ہے وہ یہ آسیان کی میٹنگ تھی, ساؤتھ چائنا سی کے جو ممالک ہیں, بظاہر یہ بات ان کے لیے کی گئی, لیکن اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی. اور یہ اور 5 گھنٹے تک اینتھنی بلنکن سے جو ملاقات ہوئی ہے, یہ بڑی اہم ملاقات ہے. اور اس میں جو پاکستان کے لوگوں کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. 17 جولائی کو اگر قوم کھڑی ہو گئی, جو دھاندلی انہوں نے کرنی ہے اس کے لیے لسٹیں بنا لی ہیں, انہوں نے گرفتار کرنا انہوں نے ہزاروں کارکنوں کو, اور وہ اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ بعد میں احتجاج نہ ہو سکے.
اور جو جلسے ہوئے ہیں، جو مظفر گڑھ کا جلسہ ہوا ہے، جو وہاں پر لوگ امڑ کے آئے ہیں، اور آج لیا کی طرف جو جلسے ہو رہے ہیں، جو وہاں پر جوش و خروش ہے، اس سے پہلے جو لاہور میں جلسے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پینٹیں گیلی ہو گئی ہیں یہ جو اس وقت حکومت ہے ان کی، اور جو ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اتنی بڑی جو رپورٹس ہیں ان کے پاس، جو پلس آ رہی ہے، کسی نے تصور نہیں کیا تھا، کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. لوگ آئے ہیں، اور عمران خان نے بڑی کھل کر بات کی ہے. انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ مجھے نہیں پتا وہ کون سی قوتیں ہیں جو زرداری کو ہمیشہ بچاتی ہیں. اب یہ بات بہت کھل گئی ہے، اور یہ پاکستان ایک آتش فشاں کے دہانے پر آ گیا ہے. چائنا نے جو آج پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، بالکل وہ پاکستان کے حالات پر یہ بتا رہی ہے. ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، ہمارے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، ان کو یہ کہہ رہی ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ آپ کسی کے ہاتھوں میں مت کھیلیں، آپ اپنے آپ پر بھروسہ کریں، پاکستان کے لوگوں پر بھروسہ کریں، اور ہم جیسے دوستوں پر بھروسہ کریں. ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. اور اس وقت ان کی بات صرف عمران خان سن رہا ہے. میں یہ بات بالکل یہ کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں وائبز آ رہی ہیں امریکہ کی محبت میں، بہت سارے ہمارے لوگ جو بڑے با اختیار ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ سارے کے سارے امریکہ کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان اس بات سے متفق نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل چائنا، روس پاکستان کا مستقبل ہے، اور ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. چائنا کا جو آج کا بیان ہے، یہ اسی طرف یہ عمران خان کی ہمت کو تقویت دے رہا ہے. یہ ایک میسج ہے کہ ہم بالکل اجازت آپ کو کسی کو نہیں دیں گے کہ وہ کہیں پر اپنی پالیسیز مسلط کرے. تو میں اپنا جو ویلاگ ہے یہ میں اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ آج چائنا کا جو بیان ہے، چائنا کے وزیر خارجہ کا جو بیان ہے، وہ ایک طرف تو پاکستان کے جو موجودہ حکمران اور یہاں پر جو طاقتور ادارے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں، اور دوسری طرف اس میں میسج عمران خان کے لیے ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، چائنا پوری نظر رکھے ہوئے ہے، اور کسی کو بھی اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے. یہ وہ بات ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے. یہ جو پالیسی ہے، یہ پالیسی عمران خان کی جو پاکستانی عوام کے ساتھ گفتگو ہے، یا ان کا جو مشن ہے، اس کے عین مطابق ہے. اور یہ اس بات کی مظہر ہے کہ چائنا سن رہا ہے، چائنا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اور انہوں نے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ بڑی کھل کر انہوں نے ان حالات میں سٹیٹمنٹ دی ہے. اور ایک ہی اس میں میسج ہے، 17 جولائی کو پاکستانی عوام آپ قدم بڑھائیں، چائنا آپ کی رائے کے ساتھ ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.